کہتے ہیں زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی زبان سے نکالیں بہت سوچ سمجھ کر نکالیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اعجاز کلزم۔ آج سنتے ہیں ایک الگ کہانی۔ ایک محلے کے اندر ایک نوجوان نے کرائے پر ایک گھر لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ اسی گھر کے ساتھ ایک اور آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا بوٹا۔ وہ خود کو بہت سمجھدار ہوشیار سمجھتا تھا اور محلے دار بھی اس کی باتوں کو مانتے تھے۔ اس بوٹے نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس نے پورے محلے کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ یہ نوجوان چور ہے۔ جب نوجوان کے کان میں یہ بات پہنچی تو اس نے لوگوں کو صفائیاں دینا شروع کی، لیکن کون بات مانتا ہے اس کی۔ اگلے ہی دن محلے کے اندر چوری ہو گئی اور لوگوں نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ چور ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن کیس کورٹ میں چلا گیا، جبکہ ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو باعزت بری کر دیا گیا، مگر اس نوجوان کے دل میں بہت غصہ تھا، بہت رنج تھا اس بوٹے کے اوپر کہ اس نے میری عزت کو خراب کر دیا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس پہ عزت کا دعویٰ کروں گا اور اپنی عزت کو بحال کروں گا۔ اس نے اس بوٹے کے اوپر کیس کر دیا اور وہ عدالت میں چلے گئے تو اس نوجوان نے کہا کہ جج صاحب، اس آدمی نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی بنیاد پر یہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے اس کا الزام بھی مجھ پہ لگ گیا۔ جج نے اس بوٹے سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بوٹے نے کہا کہ میں نے تو صرف ایک پیشین گوئی کی تھی اور میرا تو کوئی ایسا مقصد ہی نہیں تھا اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جج نے کہا کہ تمہارا اگر قصور نہیں ہے کہ جو تم نے کہا تھا تم ایک کاغذ پر لکھ کر وہ دے دو۔ اس آدمی نے وہی چیز جو اس نے بیان کی تھی اس نے لکھ کر دے دی اور جج نے کہا کہ اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کاغذ کو پھاڑ دیا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو کہا گیا کہ یہ سارے ٹکڑے اس محلے کے اندر جا کے پھینک آؤ۔ اس بوٹے نے وہ تمام کاغذ کے ٹکڑے پورے محلے کے اندر جا کے پھینک دیے اور وہ عدالت میں آ گیا، کہنے لگا جناب حکم، میں نے تو وہ سارا کام کر دیا ہے۔ تو جج نے کہا کہ ان تمام ٹکڑوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے لاؤ۔ وہ کہنے لگا جج صاحب اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، کچھ تو مل جائیں گے اور کچھ نہیں ملیں گے۔ تو جج نے کہا کہ اسی طرح ہی تمہاری اس پروڈکشن کا، اس پیشین گوئی کا مسئلہ ہے کہ تم نے جو دی تھی اب اس کی عزت بحال کیسے ہوگی؟